محمد علی صاحب، یہ کیا اچانک ایک دن امریکہ کو جو ہے وہ خیال آیا کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو جو ہے وہ سینکشن کر دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو بھی انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز جو ہے وہ روابط رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے فائنینشیل جو ہے ایکشن ٹاسک فورس کے ریڈار میں جو ہے وہ آ جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلق رکھنا جو ہے وہ اب جو ہے لائک لارجر کانٹیکسٹ میں اٹ وڈ مین کہ یہ ٹیررسٹ فیسیلیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ ہوا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، اور آپ کو مبارکباد. آپ نے ایک بڑا اہم اور اچھا پروگرام شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 ماہ کے دوران پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم، وہ جو ہیں انہوں نے امریکہ کے 2 بڑے کامیاب اعلیٰ سطحی دورے کیے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں سیاسی اور فوجی قیادت سے بھی ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے انہوں نے لنچ کیا صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر حال ہی میں کی سینٹ کام کے آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ چیف دونوں سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یو ایس کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اس دورے کے اگلے دن جو ہے امریکی دفتر خارجہ نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم نے ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو ڈکلیئر کر دیا. یہ تو اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ صرف ایک دورے اور ایک اچانک ایک دن تو پالیسی میں تبدیلی نہیں لاتی. ایک ان کا ایک عالمی ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کو شیپ ہونے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی بات جو ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مجید بریگیڈ اور بی ایل اے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پچھلے بہت سالوں سے بہت بڑے پیمانے پہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، پاکستان میں عمومی طور پہ اور بلوچستان میں خصوصی طور پہ. تو اچانک ایسا کیوں ہوا؟ اس کی میرے نزدیک مختصراً 5 وجوہات ہیں. ایک تو یہ بنیادی طور پہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کی ساؤتھ ایشیا کی جانب پالیسی ایک ریسیٹ کے پروسیس سے گزر رہی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو کمپلیٹلی چینج کر رہا ہے، اور اس کا میجر کانٹیکسٹ جو ہے obviously مارکت حق یا بنیاد المرصوص کے بعد ان کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ بھارت جو ہے ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے، اور وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی نہیں ہے، اور چین کے خلاف وہ ایک بل واک کے طور پہ بھی افیکٹو بھی نہیں ہے، اور اس کی شاید ول بھی نہیں ہے. جبکہ وہ تو پاکستان کے جو جوابی کارروائی ہے اس کا بھی متحمل نہیں ہو سکا. تو انہوں نے بھارت کو ایک ریالٹی چیک سے دیکھا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل جو را کے مدد سے جو سکھ رہنما ہیں امریکہ میں بیسڈ، ان کو بھی ہلاک کرنے کی جو سازش سامنے آئی تھی، جس کو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بھی ریکوگنائز کیا تھا، وہ چیز بھی امریکہ کے مد نظر ہے کہ یہ ملک جس کو ہم اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے تھے انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، وہ اب خود امریکی شہریوں پہ امریکی حدود کے اندر حملہ آور ہے. تو یہ بھی ایک دوسرا فیکٹر تھا. تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ معاشی دباؤ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خاص طور پہ استعمال کر رہی ہے اپنی فورن پالیسی کے مقاصد کے لیے، اور روس کو آئسولیٹ کرنا ان کا ایک مقصد تھا معاشی دباؤ ڈال کے. ایسے ٹائم پہ لاسٹ ایئر بھارت نے $52 ارب کا تیل روس سے خریدا. تو اس کے اوپر امریکہ میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جناب ابھی انہوں نے F-35 کی جو آفر کی تھی انڈیا کو، اس میں بھی انڈیا نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی ہے، بلکہ سائملٹینیسلی وہ روس سے سخوئی 57 کی نیگوسیشنز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ رشین پلیٹ فارم اور ٹریننگ اور لینگویج اور کمیونیکیشن سسٹم سے زیادہ کمفرٹیبل ہے. اور آخری بات یہ کہ جو ٹیرف کا بھی معاملہ ہے، اس میں جو ٹریڈ کا پروٹیکشنزم ہے اپنے ٹریڈر، فارمر اور پروڈیوسر کو، اس پہ بھی ٹرمپ صاحب بہت نالاں ہیں. اور تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ احساس کر لیا ہے بالآخر کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ اس کے معاشی، تصویراتی، سفارتی جو تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ دراڑ آ چکی ہے. تو اب ان کو ریالٹی چیک کے تحت پاکستان کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اور پاور کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ٹورڈز انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ لائک بی ایل اے اینڈ بلوچ بریگیڈ، اس کو بھی انہوں نے فارملی ڈکلیئر کرتے ہوئے ہمارے کنسرن کو ریسپروکیٹ کیا ہے. بالکل، آپ نے کافی مفصل جو ہے وہ ریزنز بتائیں. ایک سوال جو آپ کے پہلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے، اور کافی ویسٹرن اینالسٹ بھی یہی سوال پوچھتے ہیں، and I liked your point of view on that as well،
کہ مجید بریگیڈ اور بلوچستان کے اندر جو ایشو ہے obviously چائنا کو بھی کنسرنس ہے اس حوالے سے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اب ایک اپرچونٹی ہے اس کے بعد کہ بلوچستان میں کے اندر اور ان دا لارجر کانٹرس پاکستان جو ہے ایک ویج ہوگا بٹوین یو ایس اینڈ چائناز کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ دا لارجر ایفرٹس؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں آپ سے متفق ہوں. آپ بہت اچھی طرح تاریخ کو جانتے ہیں کہ تقریباً 54 سال قبل جب ہنری کسنجر صاحب پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے چین گئے تھے اور پاکستان نے 54 سال پہلے بھی چین کو امریکہ کے قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اس ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو عالمی دنیا جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر سمجھتی ہے ایک چینجنگ اور ٹربولنٹ فیز ان ورلڈ آرڈر کے دوران. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان بڑا امپورٹنٹ خطہ دو وجہ سے ہے کہ ایک جانب چین کے کتابوں سے جو سی پیک کے کوریڈورز ہیں وہ بھی یہاں سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مجید بریگیڈ اور بی ایل اے نے چینی انویسٹمنٹ اور جو ان کے ورکرز ہیں ان کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں. تو اگر امریکی دفتر خارجہ باضابطہ طور پہ ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے کنسرن کو بیک وقت چین اور امریکہ اپریشیٹ اور ریکوگنائز کرتے ہیں. تو یہ ہماری سفارتی اور ملٹری ڈپلومیسی کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ نے ملٹری ڈپلومیسی کی جو ہے وہ بات کی. سعید علی صاحب، جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ڈپلومیٹک ایفرٹس obviously وہ رنگ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن لارجر گلوبل آرڈر کی تبدیلی میں اینڈ obviously انڈیا کافی وقت تک جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے ایک پارٹنر رہ چکا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں کافی مفصل جو ہے وہ گفتگو کی کہ کس طرح اس کا جو ہے وہ بیانیہ بھی اس کے حوالے سے چینج ہوا ہے. لیکن روس کے حوالے سے مائی کوشچن از کہ وہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے اس ٹائم پر جس کو obviously وہ ایک تو طالبان کی گورنمنٹ کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے، دوسرا یوکرین کے اندر جو کانفلکٹ ہے اور یوکرین سے بھی کچھ آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تھرڈلی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کا جو ایک ایلائی ہے اسرائیل، اس کا بھی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر، ڈو یو تھنک کہ ان ریلیشن شپس کی بھی انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اثرات پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بالکل پڑیں گے اور پڑھ رہے ہیں اور آگے مزید پڑیں گے. لیکن جیو پولیٹیکلی امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر میں جو ملٹی پولیرٹی کے ایمرجنس کا پروسیس ہے اس کو ڈیلے کرنا اس کا نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، جو ان کی آخری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں واضح طور پہ اس کی نشاندہی کی گئی تھی. تو یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا آلیو برانچ ماسکو کی طرف آفر کر کے چین کو روس سے تنہا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چین پہ معاشی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. اور ان کو یہ احتمال ہے کہ چین اور روس مل کر ایک بڑا بلاک بن سکتا ہے جس کو وہ ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں ایک آلیو برانچ کے ذریعے سے اپنے ابتدائی ماہوں میں روس کے ساتھ. لیکن روس بھی جو ہے وہ یقیناً اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں اور روس جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کو اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو بھی یقینی طور پہ استعمال کرنا چاہے گا مزید جو تخفیف اسلحہ ہے، جو اسلحے کی کمک ہے یوکرین کے لیے، اس میں امریکہ کی جانب سے کمی لائے تاکہ وہ مزید جو اپنی پیش قدمی ہے افواج کی اس کو منظم کر سکے اور اس کو کنسولیڈیٹ کر سکے بجائے. اور میں اس کو حقیقت پسندانہ طور پہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے قابض شدہ علاقوں سے دستبردار ہوگا، کیونکہ یہ پیوٹن صاحب کے لیے داخلی سطح پہ پولیٹیکلی بھی بہت کاسٹلی ہوگا. دوسری بات، جو اکنامک ڈومین میں ڈیفینیٹلی امریکہ کنسسٹنٹلی رشیا کو آئسولیٹ اور اکنامکلی کورس کرنے کی پالیسی پہ کاربند ہے اور بھارت پہ کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا نیٹو کے ممالک پہ بھی جو دباؤ ہے کہ وہ انرجی ڈپینڈنس کم کریں روس پہ، وہ اسی کا شاخسانہ ہے.